ان کی ورزق و رزق رب کا تیرے رب کا خیرن بہتر ہے، وہ آپ کا اور باقی رہنے والا ہے۔ بہت اہم ترین ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لوگوں کو دی گئی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، تو ان کے بھی قدم ڈھکمکانا شروع ہو جاتے ہیں، حق سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم یہ دی گئی کہ لوگوں اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھ لو کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی قابل رشک چیز ہے اور تم بھی اس کی طرف للچائی نظروں کے ساتھ دیکھو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے پیچھے کو دیکھو۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی تہجد بھی پڑھتا ہوگا، تم تہجد بھی شروع کر دو۔ 1 سپارہ پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی دن میں 2 سپارے بھی پڑھتا ہوگا، تم 3 سپارے شروع کر لو۔ تو جو دین کا معاملہ ہے تو اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو اور ان کے ساتھ ریس کرنے کی کوشش کرو نیکیوں کے کاموں کے اندر، اور جو دنیا کا معاملہ ہے تو اپنے سے پیچھے کو دیکھو۔ اگر تمہارا گھر ہے تو کوٹھی والے کو نہ دیکھو، وگرنہ تمہارا دل کے اندر ایک ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اس کو دیکھو جس کا گھر بھی نہیں، تو تمہارے دل کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات تعلیم کی جا رہی ہے کہ ولا تمتن، نہ اٹھاؤ عینیک اپنی آنکھوں کو الا ما اس کی طرف جو متعنا بھی ہم نے دنیاوی ساز و سامان دے رکھا ہے، ازواجا منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، ظاہرتاً وہ تو ایک شان و شوکت ہے الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ دنیا کی زندگی کی ایک شان و شوکت ہے۔ جو ہی مرے گا سب کچھ اس کا ادھر ہی رہ جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ رزق رب کا، اور تیرے رب کا رزق یہ بہتر ہے، آپ کو اور باقی رہنے والا ہے۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک پیارا سا نقطہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حرام دولت کو رزق کے لفظ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا ہے۔ اب کسی کے پاس بہت زیادہ اگر مال و دولت ہے تو پتہ نہیں اس نے کیسے حاصل کر رکھا ہے، پتہ نہیں وہ رزق ہو یا نہیں۔ اگر اس نے حلال سے حاصل نہیں کیا ہے تو وہ رزق نہیں ہے، کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے۔ وہ رزق و رب کا، اور تیرے رب کا رزق جو تیرے پاس ہے، جو تو نے حلال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن یہ رزق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ خیرن، یہ رزق مراد یہ ہے کہ جو کروڑوں اربوں ہیں حرام سے ہیں تو وہ کوئی رزق نہیں ہے، وہ بہتر چیز نہیں ہے۔ وہ رزق رب کا، تیرے رب کا رزق جو حلال ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو یہ بہتر ہے۔ وہ اب کا، اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا رزق قرار دیا ہے کہ جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے یا مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ علماء نے سمجھایا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں دولتیں ہیں، بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو اس کو للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ نہ دیکھو، بلکہ تم نیکیوں کے اوپر توجہ دو، آخرت کی تیاری کے اوپر توجہ دو، اور جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دینے والا ہے، خیرن، وہ اجر و ثواب بہتر ہے ان کروڑوں دولتوں سے، ان جائیدادوں سے، وہ اجر و ثواب بہتر ہے۔ اور اس اجر و ثواب کے بدلے کے اندر، نیکیوں کے بدلے میں جو کچھ آخرت کے اندر تم کو ملنے والا ہے، ابقا، وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ایک انسان بہتر وہ ہے کہ جو عبادت کی پر متوجہ ہوتا ہے اور آخرت کی فکر کی پر متوجہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے جیسے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ تو یہ مضمون متعدد احادیث کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، خالص عبادت کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بھر دی ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ غنا دے دیتا ہے، اس کی محتاجگی کو، فقر کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو نے میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا۔ بعض اوقات پھر ایسے لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، سر کھجانے کا وقت نہیں ہوتا، روٹی کھانے کا بھی وقت ان کو نہیں ملتا، ایسے دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں یہی آتا ہے
کہ ایسی فکروں میں الجھ جاتے ہیں کہ کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں، ایک وادی مل جاتی ہے، دوسری کی فکر میں دوسری مل جاتی ہے، تیسری کی فکر میں ہرس، اور یہ جو فقیری ان کی دور ہی نہیں ہوتی، اگرچہ کروڑوں ہیں لیکن آنکھوں کے فقیر ہوتے ہیں، پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس وادی میں مریں یا اس وادی میں مریں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی، سمجھائی جا رہی کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے رب کا جو رزق ہے جو تو نے حلال کے ذریعے سے حاصل کر دیا ہے، یہ دوسروں کے حرام کے کروڑوں سے خیرون، یہ بہتر ہے تیرے لیے وہ آپ کا اور باقی پہ رہنے والے کے رزق کی حلال کی وجہ سے تمہاری عبادات قبول ہوں گی، اور جس کی عبادات قبول ہو گئی تو وہی آخرت کے اندر نجات پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ تو آج کے